الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں مساجد کی اہمیت اور مساجد کے مقام پر اور اسی طریقے سے 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت کی تاریخ کے مد نظر بابری مسجد سے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اور یہ اپیل کی گئی تھی کہ مسلمان مسجدوں کو آباد رکھیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں، اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں نے مسجدوں کو ویران اور مزاروں کو آباد رکھا ہے. آج کے دور میں اگر جائزہ لیا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کے وتیرے کو ٹٹولا جائے اور دیکھا جائے کہ مسلمان کس انداز کی زندگی گزارتا ہے، تو ہمیں کثرت کے ساتھ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ننگا سوتا ہے، کسی کو اوڑھنے کی چادریں نہیں ملتی، لیکن مزاروں پر لاکھوں روپے کی چادریں چڑھا کر کے اور ہزاروں روپے کے پھول چڑھا کر کے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے گھروں میں لوگ بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن مزاروں پر دیگیں چڑھانے اور اس کے اوپر مرغ مسلم بنا کر کے ضائع کرنے کے بے شمار واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مال و دولت کے بارے میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قانون کے تحت زندگی گزاریں. یہ مال و دولت، یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں، یہ مال، یہ جس کے ذریعے سے ہم زندگی گزارتے ہیں، عزت و وقار کماتے ہیں، آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یہ مال و دولت جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے خاندان میں رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں، یہ مال و دولت جس کے ذریعے سے ہم گرمی کی گرم راتوں میں آرام کے ساتھ ٹھنڈک میں سوتے، اور اسی طرح سے ٹھنڈ کی سرد راتوں میں آرام کے ساتھ گرمی میں آرام کرتے ہیں. یہ مال و دولت جس نے ہم کو دنیا کی ساری آسائشیں، سارے آرام مہیا کر دیے، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا کہ ہم نے تم کو نعمتیں، تم کو دولت دی تھی، نعمتیں عطا کی تھی، اس کو تم نے کن چیزوں کے ذریعے سے خرچ کیا، کون سی جگہوں پر برباد کیا. اللہ رب العالمین نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت مطہرہ نے ہم کو اسی وجہ سے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اسراف و تبذیر سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں، بیجا مال کو اڑانے اور برباد کرنے سے پرہیز کریں، اور صحیح انداز سے زندگی گزار کر کے مال کے حقوق ادا کریں، غریبوں کا خیال کریں. مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس کا واجبی حق نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی صدقات و خیرات کے ذریعے، اصل مال کے ذریعے غریبوں کا خیال رکھا جائے، بھوکوں کی بھوک کو دور کیا جائے، ننگے پیر چلنے والوں کو چپلیں پہنائی جائیں، اور ٹھٹھرتے ہوئے لوگوں کو کپڑے مہیا کرائے جائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ سردی کے موسم کی ابتدا، جس میں اکثر غریبوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ٹھنڈ سے ٹھٹھر کر کے وہ اپنی زندگی تج دیتے ہیں، موت کے حوالے چلے جاتے ہیں. یہ سردی کی ابتدا کا موسم،
یہ وہی موسم ہے جس میں مسلم گھرانوں میں اور دوسرے گھرانوں میں شادی بیاہ کی تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان تقریبات میں فضول خرچی، پیسے کی بربادی، پیسے لٹانے اور پیسے کو تباہ و برباد اور ہلاک کرنے کے بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ہمارے سامنے ضابطۂ حیات بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی تطبیق ہمارے سامنے پیش کر دی۔ بے شمار مثالیں شریعت اسلامیہ میں، تاریخ اسلامی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھری پڑی ہیں، جس سے ہم کو عبرت مل سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسائل کے امکان کے باوجود بھوکے اور پیاسے سوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلال روزی پر اکتفا کرنے کے نتیجے میں کبھی پیٹ بھر آپ کو کھانا نصیب نہیں ہوا۔ 3 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی کہ بسا اوقات بعض جنگوں میں جب صحابہ کرام نے جنگ خندق میں آپ سے شکوہ کیا کہ ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، اور پیاس اور بھوک کے نتیجے میں ہم نے اپنے پیٹ کو بھاری پن دینے کے لیے اس پر پتھر باندھ رکھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا اٹھایا اور دکھایا کہ آپ کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ صورتحال تھی کفایت شعاری کی، یہ صورتحال تھی فاقہ کشی کی، یہ صورتحال تھی ہمارے انبیاء کرام، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف کی، کہ ان کے گھروں میں چولہا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ کئی روز تک کھانا کھانے کے لیے انتظار کرتے تھے کہ کہیں سے انتظام ہو جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، بیماری کے ایام تھے، بخار کی شدت تھی، لوگ سہارا دے کر کے بیٹھاتے تھے، سہارا دے کر کے اٹھاتے تھے، سہارا دے کر کے مسجد نبوی میں امامت کے لیے لے جاتے تھے، سہارا دیا جاتا تھا۔ اس عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت سارے سامان جنگ و جدال کے، اسلامی حکومت اور اسلام کی تعلیمات کے دفاع کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن فاقہ کشی کا یہ عالم تھا کہ پڑوس میں بسنے والا ایک یہودی جو اسلام دشمن تھا، اس سے آپ کی ایک زرہ گروی رکھ کر کے اس سے 2 صاع جو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ یہ صورتحال تھی۔ لیکن آج اگر ہم اپنی تقریبات کا جائزہ لے لیں، شادی بیاہ کا جائزہ لے لیں، گھروں کے اندر ہم اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں اور متعلقین کو بلا کر کے جو دعوتیں کرتے ہیں اس کا جائزہ لے لیں، تو یقیناً ہزاروں میں نہیں، کبھی کبھار خرچ لاکھوں اور کروڑوں میں جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتنا کھانا پھینک دیا جاتا ہے، کوڑے دان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس کی اٹھنے والی مہک کو کتنے ایسے فقیر ہیں جو سونگ کر کے نکل جاتے ہیں، ان کو نصیب نہیں ہوتا، وہ بھوکے سو جاتے ہیں، پیاسے سو جاتے ہیں، ان کو نہ کھانا نصیب ہے، نہ صاف و شفاف پانی نصیب ہے۔ اسلام نے اسی وجہ سے غریبوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے بندے سے کہے گا کہ میں دنیا میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، ننگا تھا، میں نے تجھ سے پوچھا، پہننے کے لیے کپڑے مانگے، کھانے کے لیے کھانا مانگا، پینے کے لیے پانی مانگا، لیکن تو نے نہ مجھ کو آسودہ کیا، نہ میری پیاس بجھائی، نہ میرے ننگے جسم کے اوپر کپڑا پہنایا۔ وہ بندہ کہے گا، اے رب السماوات والارض، اے مالک الملوک، بادشاہوں کے بادشاہ، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو کیسے بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے، تو کیسے ننگا رہ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا، میرا فلاں بندہ تمہارے پاس آیا تھا، وہ بھوکا تھا، اس نے تم سے سوال کیا تھا، کھانے کے لیے کچھ مانگا تھا، لیکن تم نے امکان کے باوجود اس کو نہیں دیا، امکان کے باوجود اس کی بھوک اور پیاس کو دور نہیں کیا، امکان کے باوجود تم نے اس کے جسم پر کپڑے نہیں ڈالے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ٹھنڈ سے ٹھٹرتے ٹھٹرتے اس کی جان تلف ہو گئی۔
اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں اپنے بندوں سے سوال کرے گا۔ تو آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ شادی بیاہ کا موسم، یہ سردی کی ابتدا، یہ بدلتا موسم جب انسان زیادہ بیمار پڑتا ہے، ان ایام میں غریبوں اور مسکینوں کو ہماری زیادہ ضرورت ہے۔ اور شادی بیاہ کی فضول خرچیوں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا۔ مسلمان جنگ آزادی کے بعد سے، آزادی کے جنگ میں پوری قربانیاں دے کر کے جب انہوں نے وطن عزیز کو آزاد کرا لیا، اس کے بعد سے بدقسمتی ایسی ہے اور افسوس ہے اس بات پر کہ مسلمان کے قائدین، بڑی بڑی تنظیمیں مسلمانوں کے لیے ایک قاعدے کا اسپتال نہ بنا سکی، ایک قاعدے کا اسکول نہ بنا سکی، لیکن ایک ایک شادی میں ایک ایک اسکول بنانے کے خرچ کی مثالیں مسلمانوں کے خاندانوں میں مل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس انداز کی فضول خرچی سے محفوظ رکھے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے بنی آدم، تم جب مسجدوں میں جایا کرو تو اپنے لباس کو اور زیب و زینت کو اختیار کر لیا کرو، صاف ستھرے کپڑے میں جاؤ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، جو ملے وہ کھاؤ، اور کھانے میں آسودگی اختیار کرو، پینے میں صاف و شفاف پانی اختیار کرو، لیکن سن لو، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ جہاں کھانے پینے کی 100 روپے کی چیز سے کام چلتا ہے، وہاں 1000 روپے خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اور اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ آنکھیں مدھنے کے بعد اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے معاشرے میں جس انداز سے فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف اور فضول خرچی نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ سورۃ الاسراء میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو، ان کا خیال کرتے رہو۔ کوئی مسافر تمہارے شہر سے، تمہارے محلے سے گزر رہا ہے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، مال و دولت ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کے گھر تک پہنچنے کے وسائل مہیا کرو۔ اسی طریقے سے جو مسکین ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو پریشان حال ہیں، تم آرام سے سوتے ہو لیکن ان کے پاس کھانے پینے کے وسائل، رہنے سہنے کے وسائل، آرام و آسائش کے وسائل نہیں ہیں، ان کا بھی خیال کیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ تبذیر اصل میں کہا جاتا ہے کھیت میں کسان جو بیج پھینکتا ہے، اس کو پتا ہے کہ بیج کہاں گرے گا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ بیج کہاں گرے گا، لیکن وہ بیج پھینکا جاتا ہے اور اسی بیج میں سے پھر پودے نکلتے ہیں۔ اس کو علم نہیں ہے کہ کون سا بیج کہاں جا کر کے گرا۔ اسی سے تبذیر ہے، بدر سے، کہ انسان مال کو ایسا پھینکے کہ اس کو خود علم نہ ہو کہ وہ مال کہاں برباد کر رہا ہے، مال کو لٹاتا پھرے، اڑاتا پھرے۔ یہ مسلمانوں کی ایک صفت آج کے دور میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، تبذیر سے کام نہ لو، مال کو بیجا خرچ نہ کرو، اڑاؤ مت۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے، مال و دولت کو فضول انداز سے پھینکنے والے، بغیر ضرورت کے خرچ کرنے والے، مال و دولت کو لٹانے اور اڑانے والے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کیوں شیطانوں کے بھائی ہیں؟ کیونکہ شیطان کی ایما پر انہوں نے مال کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شیطان کے بہکاوے پر انہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمت، مال و دولت، جس کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا، اس کو تباہ و برباد کیا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ اس مال کے بارے میں سوال کیا جانا ہے، اس کو یہاں برباد کرے گا تو سوالات میں ناکام ہو جائے گا، آخرت میں تباہی اس کا مقدر بن جائے گی۔
اس وجہ سے شیطان فضول خرچی میں، بیجا مال برباد کرنے میں اس کو ملوث کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھ لیں، یہ مال و دولت انسان کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رات میں کروڑ پتی ہو کر کے سوتے ہیں، سویرے سانسیں بند ہوئی ملتی اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کروڑ پتی کھرب پتی ہیں، حکومتیں ان سے ڈیل کرتی ہیں اور ساز باز کرتی ہیں، حکومتیں ان کے ساتھ تجارت کے شیئرز لیتی ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے ان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، چند دنوں کے اندر وہ آسمان سے زمین پر آ کر کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ مال و دولت اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس نعمت کو برباد کرنے والے کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بیجا مال کو خرچ کرنے والے، یہ اللہ رب العالمین نے قرار دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ رب العالمین کا ناشکرا ہے، وہ ناشکرا ہے، اور مال و دولت کو بیجا طریقے سے خرچ کرنے والے بھی ناشکرے ہیں۔ دونوں کی صفتیں یکساں ہیں۔ مال و دولت کو برباد کرنا یہ شیطان کی صفت بھی ہے اور اللہ رب العالمین کا ناشکرا پن بھی ہے، اسی وجہ سے ان کو شیطان کا بھائی کہا گیا۔ سورۃ الاسراء میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت جو اس سے پہلے کئی بار آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے کہ یہ دونوں مدینہ میں نکلے، پریشان حال گھوم رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت نکلتے، فرماتے ہیں کہ تم دونوں کو کون سی چیز نے نکالا ہے، کیوں اتنے پریشان لگتے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے، آسودگی کے لیے، پیٹ کو بھرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ہم نہ ستو گھول کر کے پی سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، کھجور بھی نہیں ہے کہ کھا کر کے آسودہ ہو جائیں، ہم نکلے ہیں باہر کیونکہ بھوک کی تلملاہٹ نے ہم کو نکالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو بھی اسی بھوک کی شدت نے نکالا ہے۔ قربان جائیں ہمارے خاندان، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارا سارا کا سارا سرمایہ ایسے اسلاف پر، ایسے نبی پر جو بھوکا اور پیاسا رہتا تھا، بھوک اور پیاس کی شدت میں وہ گلیوں میں نکل کر کے ٹہلا کرتا تھا، لیکن امت اسلامیہ کی رہنمائی میں، امت اسلامیہ کی قیادت میں، امت اسلامیہ کو اسلامی درس دینے میں اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ فرمایا مجھ کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے۔ اتنے میں یہ سارے کے سارے لوگ تینوں کے تینوں نکلے اور ایک صحابی رسول کے گھر گئے، ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور انہوں نے، وہ غیر موجود تھے، گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کی اہلیہ نے دیکھا، خوش ہو گئی، بانچیں کھل گئی کہ غربت اگرچہ ہے لیکن پیارے حبیب اور ان کے دو پیارے حبیبوں کی جماعت اور ان کی ضیافت کا موقع مل رہا ہے۔ جلدی جلدی تیاری کرنے لگی۔ اتنے میں ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا تو وہ بھی کھل اٹھے، خوشی کے مارے تلملا اٹھے، اور اس کے بعد جلدی جلدی طرح طرح کی کھجوریں نکال کر کے ان تینوں کی خدمت میں پیش کی۔ ان لوگوں نے آسودہ ہو کر کے کھایا۔ جب تک کھا رہے تھے تب تک گئے، گھر میں بکری تھی، بکری کو ذبح کیا اور اس کا گوشت جلدی جلدی چڑھا کر کے پکایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ان لوگوں نے آسودہ ہو کر کے بکری کا گوشت اور کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، جو آگے آنے والے دور میں اسلام کے پہلے اور دوسرے خلیفہ ہونے والے تھے، ابو بکر صدیق جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان امن الناس علی ابا بکر، کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والے یہ ابو بکر صدیق ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جہاں سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان کے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی آیتوں کا نزول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں کئی مرتبہ ہوا۔ اتنے اونچے مقام کے خلفاء، اتنے اونچے مقام کی شخصیات، اور آنے والے دور میں
اسلام کے خلیفہ متعین ہونے والے، اسلامی خلافت کے خلیفہ متعین ہونے والے یہ افراد، ان دونوں کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب، تم دونوں سن لو، یہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہیں، شدت کی بھوک کے نتیجے میں ہم کو کھجور مل گیا، گوشت نصیب ہو گیا، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا کہ یہ نعمتیں کہاں سے ملی تھیں، کیسے کھائیں، کیسے ہضم کی، ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس وجہ سے جن نعمتوں کے بارے میں چاہے بھوک کی شدت کے بعد ملے، چاہے آسودگی کے عالم میں ملے، جن نعمتوں کے بارے میں ہم سے قیامت میں سوال کیا جائے گا، ان نعمتوں کی پاکی، ان کی طہارت، ان کے حلال و حرام ہونے کی تمیز اور ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں ہم کو غور و تدبر کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام کا لقمہ ہمارے منہ میں جائے اور اس کے نتیجے میں ہماری عبادتیں قبول نہ ہوں، کوئی حرام کا لقمہ ہمارے منہ میں جائے، ہم دعائیں کرتے رہیں، ستائے جاتے رہیں، اللہ رب العالمین کے آگے روتے گڑ گڑاتے رہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہ ہوں۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان نعمتوں کے بارے میں مکمل حساسیت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اپنی امت کو حکم دیا کہ تم لوگ کھاؤ اور پیو، آسودہ ہو جاؤ، والبسوا اور لباس زیب تن کیا کرو، وتصدقوا اور صدقات و خیرات کا اہتمام کرو، فی غیر اسراف ولا مخیلہ، لیکن دو شرطوں کا خیال رکھا جائے، دو چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ ان چیزوں کو اختیار کرنے میں، چاہے کھانا ہو، چاہے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے پہننے کا لباس ہو، اوڑھنے کا لباس ہو، بچھانے کی چادریں ہوں، گھر میں پردہ کرنے کے مقامات ہوں، ساری کی ساری چیزوں میں تم کبھی اسراف اور فضول خرچی اور انانیت اور گھمنڈ سے کام نہ لینا۔ ایسا نہ ہو کہ نعمتیں اتنی قیمتی اختیار کرنے لگو کہ غریبوں کو بھول جاؤ اور تمہارے دلوں میں تواضع اور انکساری کے بجائے گھمنڈ پیدا ہو جائے۔ فضول خرچی کرنے والے عام طور سے گھمنڈ اور انانیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں یہ نعمتیں ہم سے کوئی نہیں چھین پائے گا، ہم جیسا چاہیں اس کو گھما لیں، پیسوں کے ذریعے ہم دنیا کے نظام کو بدل دیں گے، پیسوں کے ذریعے ہم کسی کو بھی خرید لیں گے، کسی کو بھی بیچ دیں گے۔ یہ تصور لے کر کے چلنے والے کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور آج کے دور میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراف و تبذیر اور تکبر اور گھمنڈ سے بچتے ہوئے کھاؤ اور پیو اور لباس کو اختیار کرو اور صدقات و خیرات کرو اور اللہ رب العالمین کو یاد رکھو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ سورۃ الفرقان کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب وہ لوگ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اسراف و تبذیر اور بخیلی کے درمیان کا راستہ اختیار کر کے وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے اور یہ صفت ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں مسلمان بڑے کشمکش کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم میں کا ایک طبقہ ایسا ہے جن کے گھروں میں لڑکیاں پڑے پڑے بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کے پاس خرچ کرنے کا پیسہ نہیں کہ عزت و وقار کے ساتھ ان کو رخصت کر دیں۔ دوسری جانب ہمارے ایسے گھرانے ہیں کہ لڑکیوں کی شادیوں پر، لڑکوں کی شادیوں پر لاکھوں کروڑوں روپے برباد کیے جاتے ہیں۔ یہ اسراف و تبذیر ہے، یہ اعتدال نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ اعتدال نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنے مقام کا، اپنی حیثیت کا خیال ضرور رکھیں۔ ہمارے جو مہمان آتے ہیں ان مہمانوں کے مقام اور ان کی حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے، انزل الناس منازلہم کا خیال رکھتے ہوئے ان کے استقبال کی تیاریاں کریں، ان کے معیار پر اتر کر کے ولیمے کا اہتمام کریں۔ لیکن فضول خرچی، کھانا پھینکا جائے، فضول خرچی کی جائے، لوگوں کا مذاق بنایا جائے، ولیمے میں صرف پیسے والوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، اگر یہ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں تو یہ بے برکتی ہے اور اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ یہ شادی بیاہ کا موسم ہے، آپ دیکھیں کہ ہلدی کی رسم میں، مہندی کی رسم میں، منگنی کی رسم میں شادی بیاہ سے کہیں زیادہ یا شادی بیاہ کے ولیمے کے برابر خرچ کیا جاتا ہے، لاکھوں روپے برباد کیے جاتے ہیں۔ مہندی اور ہلدی کی رسموں میں، منگنی کی رسموں میں باقاعدہ پنڈال بک کیے جاتے ہیں، لوگوں کو بلا کر کے دعوتیں دی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم، اس طرح کی فضول خرچی اگر مسلمانوں میں باقی رہی تو یہ رشتہ داریاں کبھی برکتوں پر قائم نہیں ہو پائیں گی۔ فضول خرچیوں پر قائم ہونے والی رشتہ داریاں ہمیشہ غلط نتائج لے کر کے آتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، بے نمازی بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسی نسلیں چلتی ہیں جو قرآن و سنت کی داعی نہیں بلکہ قرآن و سنت کی مخالف ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس انداز کے رسوم و رواج کو خیر بات کہیں۔ جہیز میں لاکھوں کروڑوں روپے برباد کر کے لڑکی والوں پر بوجھ بنایا جاتا ہے، جبکہ اسلامی تصور یہ ہے کہ لڑکے والے خرچ کریں، کھانے پینے کا انتظام کریں، مہر کا انتظام کریں اور لڑکی کو آ کر کے نکاح پڑھا کر کے رخصت کرا کر کے لے جائیں۔ اگر لڑکی والے نکاح کے موقع سے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر اسلام نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو، ناز و نعم میں جس بچی کو پالا تھا اس کو اٹھا کر کے ایک دوسرے خاندان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی قربانی دنیا کا کوئی خاندان نہیں دے سکتا۔ لیکن ہم جائیں، ہماری ناکیں چڑھی رہیں، ہم ان کے اوپر زور ڈالیں، ان کو خرچ کرنے پر مجبور کریں، ان کے لیے یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ 200 آدمی ہیں، ان کے لیے ہوٹل بک کیا جائے، کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، یہ سب ہندوانہ رسم و رواج ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وجہ سے ہم کو ان چیزوں کو خیر بات کہنا ہوگا۔ آپ دیکھیں ولیمے پر خرچ کرنے والے، ویڈیو کیمرے اور فلم بنانے پر خرچ کرنے والے نکاح کی تقریب میں، اور اسی طریقے سے ولیمے کی تقریب میں اسٹیج پر خرچ کرنے والے، پنڈال پر خرچ کرنے والے کتنے ایسے افراد ہیں جو فضول خرچی کا شکار ہوتے ہیں۔ مہر میں بخیلی کی جاتی ہے جو اسلامی حق ہے۔ انسان اپنے پنڈال پر، ولیمے پر، لڑکا اپنے ولیمے پر 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے خرچ کر دے، عام بات ہے، لیکن جہاں مہر دینے آئے گا وہاں پر مہر فاطمی 1001 روپے سے اوپر نہیں جائے گی، جبکہ مہر فاطمی کی مقدار اگر دیکھی جائے تو آج کے دور میں 1 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے۔ یہ کون سا تماشا ہے؟ ہم نے فضول خرچیوں کو، اسلامی مخالفت کے شکار ہم ہو ہی گئے، اور ساتھ میں اسلامی تعلیمات کو بھی نظر انداز کر کے اللہ رب العالمین کے غضب کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض خواتین کا ولیمہ کیا، شادی کے بعد ولیمے کی ذمہ داری اٹھائی، بمدین من شعیر، 2 مد جو کے ذریعے سے، 2 مد جو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض شادیوں کا ولیمہ تھا، اس میں نہ گوشت تھا، نہ مرغ مسلم تھا، نہ کسی کو ہدیہ اور تحفہ تھا، نہ انٹری پر لڑکیاں کھڑی ہوتی تھیں، نہ خوشبوئیں بکھیری جاتی تھی، نہ کسی کو فلمایا جاتا تھا۔ 2 مد شعیر کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ 1 مد، اس کا وزن آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، 555 گرام یا 544 گرام 1 مد کا وزن ہے، اور 2 مد 1 کلو سے تھوڑا سا زائد ہو گیا۔
1 کلو سے زائد جو پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کرتے ہیں، اور ہمارا ولیمہ اس سے کئی گنا زیادہ کوڑے دان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت ماہر انسان ہیں، انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا گجرات کے، کہ گجرات فسادات جو ہوئے 2000 کے قریب، جس میں مسلمان قتل کیے گئے، اور وہاں کے فسادات کرانے والے آج کریڈٹ حاصل کر کے بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ یہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ یہ نتیجہ تھا ہمارے اسراف و تبذیر کا۔ بہت سارے اسباب تھے، لیکن ایک سبب یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے وہ فارم ہاؤس جو وہاں کے قبائلی علاقوں کے قریب بنے ہوئے تھے، جنگلات کے قریب، وہاں جا کر کے مسلمان ولیمہ اور شادی بیاہ کرتے تھے۔ وہ قبائل کے لوگ بھوکے پیاسے سوتے تھے، اور رات میں جب ولیمہ ختم ہوتا تھا تو وہ سارا کھانا اٹھا کر کے انہی جنگلات کے کنارے ضائع کر دیا جاتا تھا۔ جب فسادات اٹھے تو ان قبیلوں کے سرداروں نے یہ دیکھا کہ یہ تو وہی قوم ہے جو کھانا پینا ضائع کرتی تھی، تو وہ آ کر کے ان اقوام کے ساتھ مل گئے جنہوں نے مسلمانوں کو ذبح کیا تھا۔ تو اسراف و تبذیر اس کا ایک بنیادی سبب تھا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے روک کر کے ہمارے لیے ایک ایسا قیمتی ضابطہ بتا دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کی اقوام کو اپنی ماتحتی میں لے سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کی خدمت کر کے اپنے خرچ میں سے تھوڑا سا پیسہ بچا کر کے غیروں کی خدمت کریں، خدمت خلق کے جذبے سے آگے بڑھیں، تو اس کے ذریعے سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے، اور ہندوستان میں رہنے والا مسلمان حقیقت میں عزت دار اور پروقار بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔